جریان ایک مرض ہے جس کے بارے میں لوگ بہت سے پوچھتے ہیں میسنجر پر، اس کے بارے میں ویڈیو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے جریان کے بارے میں، جریان منی، جریان مزی اور ودی کے بارے میں۔ اچھا، تو اس سے پہلے ہم اس کی تعریف کریں گے، کیونکہ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ اس مرض میں مبتلا ہی نہیں، ایک نارمل سچویشن ہوتی ہے ان کی، وہ ایک طبی حالات میں وہ ہوتے ہیں اور ڈاکٹر اور حکیموں کے چکر لگاتے ہیں، پیسے بھی ضائع کرتے ہیں اور ایک ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ اس میں ایک جریان منی ہے۔ جریان کے مطلب جاری ہونا یا نکلنا یا اخراج پانا۔ نارمل حالت اس کی یہ ہے کہ جب بھی منی ہمارے خصیوں میں بڑھتی ہے تو یہ پھر خزانہ منی میں جاتی ہے۔ جس طرح گردے یورین کو صاف کرتے ہیں بدن سے اور وہ مثانے کو دیتے ہیں، اس طرح خصیے بھی منی کو بناتے ہیں اور پھر خزانہ منی کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ جب یہ فارغ ہو جائے تو اس کے بعد جماع کی خواہش ہوتی ہے اور جماع کے دوران ہی یہ نکل جاتی ہے۔ یہ اس کی اپنی ایک نارمل صورت ہے۔ مزی کیا ہے؟ مزی وہ لطیف شے ہے جو مرد اور عورت میاں بیوی ملتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ایک قطرہ نکلتا ہے تاکہ جو منی کا راستہ ہے اس کو تر کرے تاکہ اس میں زخم نہ پڑ جائے، تو اگر یہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک نارمل صورت ہے۔ ودی کیا ہے؟ ودی وہ چیز ہے جو پیشاب سے پہلے نکل جاتی ہے۔ اس کا کام بھی یہی ہے کہ پیشاب کی نالی کو تر رکھتی ہے تاکہ یہ پیشاب کی تیزابیت سے بچ جائے اور اس کو جلن یا سوزاک وغیرہ نہ ہو۔ اگر یہ تینوں صورتیں ہوتی ہیں تو اس میں علاج کی ضرورت نہیں، یہ طبی حالات ہے۔ بعض لوگ اس کو بھی بیماری تصور کر کے علاج شروع کر دیتے ہیں۔ اب اصل مرض کیا ہے؟ مرض یہ ہے کہ اگر یہ ان تینوں کے علاوہ بھی نکلے یا بہت زیادہ نکلے، مطلب ایک جماع کی صورت میں نکلنا، وہ طبی حالت ہے۔ لیکن اگر یہ بیماری ہو تو یہ معمولی سی دغدغہ سے یا کپڑوں کے لگنے سے بھی نکل جاتی ہے، تو یہ بیماری تصور ہوگی۔ اس طرح مزی کا تھوڑی سی خواہش میں آ کے نکل جانا یا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نکل جانا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ مزی اور ودی میں وہ حیثیت نہیں رہتی جو منی میں ہوتی ہے۔ علماء کرام اس کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ غسل کی ضرورت نہیں ہے، صرف وضو کرنا چاہیے۔ ودی بھی اس طرح اگر پیشاب کے علاوہ بھی یہ نکلے یا پیشاب میں یہ نکل جائے بہت زیادہ یا پیشاب کی طرح بہت سے قطرے نکل جائے تو اس کا پھر علاج کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کو بہت کمزور کرے گا۔ اصول علاج اس کا یہ ہے کہ جب بھی اعصاب میں تحریک پیدا ہو جائے تو رطوبات کا نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب عضلات میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے تو رطوبات کا اخراج بند ہو جاتا ہے۔ بس یہی ایک سمپل سا علاج ہے۔ قانون محرت اعضاء نے اس کو بہت آسان سے حل کیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک آسان سا نسخہ پیش کر رہا ہوں کیونکہ وہ عوام بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ چھلکا اسپیغول ہے، ستاور ہے، موسلی سیاہ ہے، تین چیزیں ہیں، تینوں کو برابر لینا ہے، سکوف کرنا ہے اور اس سے دن میں 3 مرتبہ کھانے کے بعد 1 ماشا لینا ہے۔ اس میں خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ آپ پانی میں 1 چمچ چھلکا اسپیغول بھی ملا لیں اور وہ پانی اس کے بعد پی جائے تو اس کے فائدیت اور بھی بڑھ جائے گی۔ انشاءاللہ اس سے آپ کا پورا فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔
حکیم رب نواز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.